الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفا خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ نشست میں سورۃ الصف سے متعلق تمہیدی مضامین مکمل ہو گئے تھے، اب ہم سورہ مبارکہ کا سلسلے وار مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ سبح للہ، تسبیح کرتی ہے اللہ کی، ما فی السماوات وما فی الارض، ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ ہے زبردست حکمت والا۔ یہ آیت مبارکہ صرف اس فرق کے ساتھ کہ سورہ تغابن میں مضارع کے ساتھ یہ فعل آیا ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، بہرحال جہاں تک مضمون کا تعلق ہے اس سے پہلے سورہ تغابن کے ضمن میں اس کے بارے میں تفصیل جو ہے بیان ہو چکی ہے، اس وقت صرف اجمالاً اشارے کروں گا۔ سبح یسبح ثلاثی مجرد میں اس مادے کا مفہوم ہے تیرنا، تیزی کے ساتھ کسی شے کا حرکت کرنا، چاہے وہ پانی کی سطح پر ہو اور چاہے ہوا میں ہو، تیزی کے ساتھ حرکت کرے تاکہ اپنی سطح کو برقرار رکھے۔ یہ آپ کو معلوم ہے آج بھی ایوییشن کا اصل اصول یہی ہے کہ جتنی تیزی کے ساتھ وہ شے حرکت کرے گی تو وہ جو گریوٹی کی قوت ہے اس کا مقابلہ کر سکے گی، اپنی سطح کو برقرار رکھ سکے گی۔ تو تیزی کے ساتھ پانی میں تیرنا، اپنی سطح کو برقرار رکھنا، اسی طرح ہوا میں، فضا میں، خلا میں کسی شے کا تیزی کے ساتھ حرکت کرتے ہوئے اپنے مدار پر قائم رہنا، یہ ہے سبح یسبح۔ اسی لیے یہ لفظ آتا ہے کل فی فلک یسبحون، یہ تمام اجرام سماویہ جو ہے یہ اپنے اپنے مدار میں تیر رہے۔ اسی سے پھر جب باب تفعیل میں مادہ بنتا ہے سبح یسبح تسبیحا، اس کے لفظی معنی ہوں گے تیرانا، کسی شے کو تیرانا۔ سبح یسبح خود تیرنا، سبح یسبح کسی اور شے کو تیرانا، سبح یسبح خود اپنی سطح پر قائم رہنا، اور سبح یسبح کسی دوسری شے کو یا ہستی کو اس کے اصل سطح پر برقرار رکھنا۔ جب اللہ کے لیے لفظ آتا ہے تو اس کے معنی کیا ہے؟ اللہ کا جو مقام بلند ہے، جو اس کی شان رفیع ہے، اسے اس پر برقرار رکھا جائے، کوئی ایسا تصور اس کی ذات کے ساتھ وابستہ نہ کیا جائے جو اس کے شایان شان نہ ہو، کسی پہلو سے اسے گرا نہ دیا جائے، بلکہ اس کی شان رفیع، اس کا جو مقام بلند ہے اس پر اسے برقرار رکھا جائے۔ یہ تسبیح کا اصل مفہوم ہے۔ لیکن جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو پاکی بیان کرنا، اس کا مفہوم کیا ہے؟ ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر ضعف سے، ہر احتیاج سے اللہ کو پاک ماننا، وہ منزہ ہے، اعلیٰ ہے، ارفع ہے، ہر نقص، ہر ضعف، ہر احتیاج، ہر کوتاہی، ہر کمی سے بالا، اعلیٰ، ارفع، منزہ۔ یہ تصور ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے، جہاں تک ذات کا تعلق ہے اللہ کی ذات کو کوئی نہیں جان سکتا، وہ ہمارے فہم سے، تصور سے، تخیل سے بالا تر ہے۔ لیکن ہم یہ جان سکتے ہیں
کہ وہ ہر اعتبار سے ایک ہستی کامل ہے، اس کی تمام صفات بتمام و کمال اپنی اپنی جگہ پر برقرار ہیں، کسی پہلو سے کسی اعتبار سے اس کی ذات میں کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی احتیاج نہیں۔ یہ تسبیح ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اب یہ تسبیح ایک تو ہے جو زبان سے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تسبیح قولی ہے۔ تسبیح عملی کیا ہے؟ کوئی شے اپنے وجود سے اس بات کا اظہار کر رہی ہو کہ میرا خالق، میرا مالک ہر عیب سے پاک ہے، ہر اعتبار سے ہستی کامل ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کوئی تصویر ہے، وہ تصویر در حقیقت اپنے مصور کے لیے یا اس کے کمال فن کا ثبوت ہے یا اس کے کسی نقص کا فن کا جو ہے ثبوت ہوگا۔ وہ بول رہی ہوگی تصویر، یا تو اپنے مصور کی وہ تعریف کر رہی ہے زبان حال سے اور اس کے کمال فن کا اظہار کر رہی ہے۔ زبان قال تو اس کے پاس نہیں ہے، زبان حال تو ہے، یا یہ کہ وہ تصویر خود بول رہی ہے کہ یہ اناڑی مصور کی تصویر ہے، اس مصور کے اندر یہ فن جو ہے پورے طریقے سے اسے حاصل نہیں ہے، اسے قدرت حاصل نہیں ہے۔ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے وجود سے گواہی دے رہا ہے کہ میرا خالق، میرا مالک، میرا بنانے والا، میرا باری، میرا صانع، وہ ہر اعتبار سے ہستی کامل ہے، جس کے نہ علم میں کوئی کمی ہے نہ قدرت میں کوئی کمی ہے۔ یہی وہ بات ہے قرآن مجید میں ایک اور مفہوم سے یوں آتی ہے کہ ہر شے اللہ کی نشانی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ یہ تمام جو بھی مظاہر فطرت ہیں، ذرہ ذرہ جو ہے اس کائنات کا اور سورج سے لے کر ذرے تک ہر شے اللہ کی نشانی ہے، اس کے کمال قدرت، اس کے کمال علم، اس کی کمال حکمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہی منہ بولتا ثبوت جو ہے گویا کہ ایک بار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ البتہ اس میں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے، آیا ہر شے کو اللہ نے کوئی زبان بھی دی ہے جس سے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہو، یا یہ کہ یہ صرف تسبیح حالی ہے، زبان حال ہی سے تسبیح ہو رہی ہے، یا کوئی زبان قال بھی ہے جو ہر شے کو اللہ نے عطا کی ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت جو ہے وہ ادھر اشارہ کر رہی ہے کہ ہر شے کو اللہ نے کوئی زبان بھی دی ہے، اس لیے کہ وہاں وضاحت کی گئی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ کوئی شے نہیں ہے اس کائنات میں جو اللہ کی تسبیح و تحمید میں مشغول نہ ہو، مگر تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ اب یہ جو تسبیح حالی ہے یہ تو ہماری سمجھ میں آ رہی ہے، اس لیے کہ اس کو تو ہر انسان سمجھ سکتا ہے، ہر شے اپنے وجود سے جو بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے یہ ہمارے فہم سے ماورا نہیں ہے، یہ تو ہماری سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم نہیں سمجھ سکتے ان کی تسبیح کو۔ اس میں اشارہ موجود ہے کہ ہر شے کو اللہ نے کوئی زبان دی ہو، جیسے کہ ایک اور مقام پر الفاظ بھی آئے ہیں کہ جب قیامت کے دن ہماری اپنی کھالیں اور ہمارے اپنے اعضاء، ہمارے اپنے اعضاء و جوارے ہمارے خلاف گواہی دیں گے، اور جب لوگ گھبرا کر کہیں گے لما شہدتم علینا، ہمارے اپنے اعضاء ہو کر تم ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو، کیوں ہمارے خلاف گواہی دی تم نے؟ تو یہ اعضاء جواب دیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہمیں بھی نطق اور گویائی عطا فرما دی ہے اس اللہ نے جس نے ہر شے کو نطق اور گویائی عطا کی۔ یہاں پر بھی کل شے جو ہے کیٹیگوریکل انداز ہے کہ ہر شے کو اللہ نے کوئی نطق اور گویائی عطا کی ہوئی ہے، تو ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے ان اعضاء و جوارے کو وہ نطق اور گویائی نہیں تھی، وہ نطق و گویائی تو ہمارے ایک مکمل آرگنزم کی حیثیت سے انسان کو ہمیں بحیثیت انسان حاصل تھی، لیکن وہاں ہر عضو کو جداگانہ طور پر وہ نطق اور گویائی عطا کر دی جائے گی جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ہر شے کو عطا کی ہے۔ اس اعتبار سے یہ کہ ہر شے کی کوئی تسبیح قولی بھی ہے، اس کی طرف قرآن مجید میں اشارات موجود ہیں۔ یہاں اس سورہ مبارکہ کے مضمون کے ساتھ اس کا کیا ربط ہے وہ میں تمہیدی مضامین میں بیان کر چکا ہوں۔ اگر انسان بھی صرف تسبیح و تحمید ہی میں مشغول رہے تو فقط اللہ اللہ اللہ، تو کائنات کی دوسری چیزوں سے پھر اس کی کیا امتیازی شان ہے؟ یہاں تو کچھ اور درکار ہے۔ اس شے کی کوئی کمی نہیں تھی،
جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا تمہیدی مضامین میں کہ جب انسان کی تخلیق کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ ظاہر فرمایا تو فرشتوں نے یہی کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تسبیح و تحمید میں کوئی کمی نہیں ہے پروردگار، ہم تسبیح و تحمید میں لگے ہوئے، لیکن یہ کہ کوئی اور شے تھی اللہ کو مطلوب اور درکار جس کے لیے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ اے مسلمانوں تم بھی اگر صرف تسبیح و تحمید ہی میں مشغول رہو تو پھر یہ ذرہ ذرہ کائنات کا جو ہے تسبیح و تحمید کر رہا ہے، تو تمہاری کوئی امتیازی حیثیت نہیں ہے، تم سے ہمیں کچھ اور مطلوب ہے، کچھ اور درکار ہے۔ وہی دو اشعار جن کا میں نے تذکرہ کیا تھا کہ نوری سجدہ بھی خواہی ز خاکی بے شداں خواہی، اور وہ خاکی سے بے شداں کیا درکار ہے؟ شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں خواہی۔ یہ گویا کہ تمہید بن رہی ہے اس چوتھی آیت کی کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ ز نوری سجدہ می خواہی ز خاکی بے شداں خواہی، اور اس خاکی سے کیا درکار ہے؟ شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں خواہی۔ قتال فی سبیل اللہ، یہ ہے وہ منزل کہ جو در حقیقت تمہارے شایان شان ہے کہ تم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اور ہماری توحید کی گواہی دو۔ یہ ہے کہ در حقیقت کہ جو مقام تمہارے لیے ہے جو ہم نے طے کیا ہے اور اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ نوٹ کر لیجئے گا، یہ اعداد و شمار بعض اعتبارات سے مفید ہوتے ہیں کہ اس کے حوالے سے بہت سی چیزیں ذہن کی گرفت میں محفوظ رہتی ہیں۔ یہ جو 5 سورتیں مسبحات ہیں ان میں 3 مرتبہ فعل ماضی آیا ہے اور 3 ہی مرتبہ فعل مضارع آیا ہے، لیکن 3 جمع 3 تو 6 ہو گئے، سورتیں 5 ہیں۔ تو واقعہ یہ ہے کہ سورۃ الحشر جو ہے اس کے شروع میں بھی تسبیح ہے اور آخر میں بھی تسبیح ہے۔ شروع میں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور سورت ختم ہوتی یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ تو 3 مرتبہ فعل ماضی میں آیا ہے یہ لفظ، اور 3 ہی مرتبہ ان صورتوں میں فعل مضارع کی شکل میں آیا ہے۔ 1 مرتبہ فعل ماضی اور 1 مرتبہ فعل مضارع میں سبح للہ ما فی السماوات والارض، ما فی کی تکرار نہیں آئی، یہ سورہ حدید میں ہے، اور 2 مرتبہ آیا ہے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہ گویا کہ اور ایمفیسس ہے، ہر شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر شے جو زمین میں ہے وہ اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے۔ 1 مرتبہ بغیر تکرار کے، 2 مرتبہ یہ ما کی تکرار کے ساتھ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جیسا کہ یہاں ہے۔ سورہ حدید کے شروع میں بغیر تکرار کے ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض، اور سورہ حشر اور سورہ صف کے شروع میں یہ تکرار کے ساتھ اعادے کے ساتھ ہے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اسی طرح 1 مرتبہ فعل مضارع میں وہ تکرار اور اعادہ نہیں ہے، وہ سورہ حشر کے آخر میں یسبح لہ ما فی السماوات والارض، لیکن سورہ جمعہ اور سورہ تغابن کے شروع میں وہ تکرار اور اعادے کے ساتھ ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ بہرحال اس میں در حقیقت جو مقصود ہے وہ مزید ایمفیسس اور تاکید اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، ہر شے خواہ وہ آسمانوں میں ہے اور خواہ وہ زمین میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یہ 2 اسماء اللہ تعالیٰ کے ان صورتوں میں بکثرت وارد ہوئے۔ پھر دہرا رہا ہوں، سورہ حشر میں شروع میں بھی پہلی آیت میں بھی وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور پھر سورہ حشر ختم بھی ہو رہی ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ 2 اسماء جو ہیں سورہ حدید کے شروع میں، سورہ صف کے شروع میں، پھر یہ کہ اس سے آگے آئیں گے تو پھر آپ کو سورہ تغابن میں بھی مل جائیں گے، آپ کو سورہ جمعہ میں بھی ملیں گے۔ ان کے درمیان جو خاص نسبت ہے اس کو نوٹ کر لیجئے، العزیز الحکیم۔ العزیز وہ ہستی جس کا اقتدار فیصلہ کن ہے، جس کا اختیار بالا ترین ہے، جو کسی کے تابع نہیں ہے، جس کو اپنے کسی فیصلے کی کسی سے سینکشن لینی نہیں ہوتی، جس پر کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی تحدید نہیں ہے، کوئی لمٹس نہیں ہے، وہ العزیز، صاحب اختیار، صاحب اقتدار۔ اس لیے کہ دنیا میں جو ہمارا تصور ہے، نوٹ کر لیجئے کہ جہاں کہیں بھی اختیار زیادہ ہوتا ہے، یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے خود اپنی جگہ ایک بڑا فن ہے، کانسٹیٹیوشن کے اندر اصل شے جو دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں کہیں اقتدار اور اختیار زیادہ آ رہا ہو وہاں کچھ نہ کچھ چیکس اینڈ بیلنسز بھی ہونے چاہیے، اس لیے کہ اندیشہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں authority tends to corrupt and absolute authority corrupt absolutely،
لہذا ایبسولوٹ اتھارٹی کہیں نہیں ہونی چاہیے. صدر کے یہ اختیارات ہیں تو یہ چیکس اینڈ بیلنسز ہونے چاہیے. پرائم منسٹر کے یہ اختیارات ہیں تو اس کے اوپر یہ لمیٹیشنز ہونی چاہیے, یہ چیکس اینڈ بیلنسز ہونے چاہیے. تو در حقیقت کانسٹیٹیوشن جو ہے اس میں ہر جگہ پر دیکھا جاتا ہے کہ جہاں اختیار اور اقتدار اس کا کوئی ارتکاز ہو رہا ہو, اسی کے متوازی اور اسی کے متناسب چیکس اینڈ بیلنسز کا اہتمام کیا جائے. ایک ہستی ہے صرف جس پر کوئی چیک نہیں, کوئی بیلنس نہیں, کوئی لمیٹیشن نہیں, کوئی کسی کا کوئی اس کے اوپر زور نہیں. العزیز, اپنی جگہ پر مقتدر مطلق, آخری اختیار اور اقتدار رکھنے والی ذات العزیز. لیکن اس کو بیلنس کرتا ہے قرآن مجید. جہاں العزیز آتا ہے اکثر و بیشتر اس کے ساتھ الحکیم آ جائے, حکمت والا. اللہ تعالیٰ کا یہ اقتدار مطلق اس کی حکمت کاملہ کے ساتھ ہے. یہ گویا کہ جو تصور ذہن میں آ سکتا ہے, وہ جو میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ یہ پولیٹیکل سائنس کا یہ ایکسیم ہے, اتھارٹی ٹینڈز ٹو کرپٹ اینڈ ایبسولوٹ اتھارٹی کرپٹ ایبسولوٹلی. اور یہاں ایبسولوٹ اتھارٹی ہے. ظاہر بات ہے اس پر کوئی چیک اینڈ بیلنس جو ہے باہر سے نہیں ہے, خارجی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کسی اور دوسری ہستی کی طرف سے کوئی قدغن, کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. البتہ اس کی اپنی حکمت جو ہے اس کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اختیار حکمت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اس کی حکمت بھی کاملہ ہے, یہ ایٹ رینڈم استعمال نہیں ہوتا. یہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ بالکل اپنا جو ہے اختیار غلط طریقے پر استعمال کر بیٹھے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ کا اختیار غلط استعمال نہیں ہوگا, اس لیے کہ اس کی جہاں اقتدار اور اس کا اختیار مطلق ہے وہاں اس کی حکمت بھی کامل اور مطلقہ ہے. اس اعتبار سے البتہ ایک وضاحت میں یہاں کر دوں. کبھی ابتدا میں میرے دروس میں یہ غلطی ہوتی رہی ہے کہ میں یہاں لفظ تحت استعمال کرتا تھا. اللہ کا اقتدار اس کی حکمت کے تحت استعمال ہوتا ہے. یہ تعبیر درست نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام شانیں, اللہ تعالیٰ کی تمام صفات مطلق ہیں. کوئی شان کسی دوسری شان کے تابع نہیں ہے. ہر شان, ہر صفت اس کی مطلق ہے, آزاد ہے. ورنہ یہ کہ اگر آپ کسی ایک شان کو, کسی ایک اس کی صفت کو دوسری صفت کے تابع کر دیں گے تو وہ گویا کہ شان اپنی جگہ مطلق نہیں رہے گی. اللہ کا اختیار مطلق, وہ چاہے تو انتہائی نیک انسان کو جہنم میں جھونک دے, اس کا اختیار نہیں. جھونکے گا نہیں, یہ بات دوسری ہے. یہی وہ مسئلہ ہے کہ جو اہل تشیع کے ہاں اور جو ہمارے ہاں بعض جو بہت زیادہ عقلیت زدہ لوگ تھے, ان کے ہاں معتزلہ کے ہاں یہ مسئلہ اس حد تک چلا گیا کہ انہوں نے اللہ پر عدل کو واجب قرار دیا. اہل سنت کے نزدیک اللہ پر کوئی شے واجب نہیں. کتب علی نفسہ الرحمہ, اللہ نے خود اپنے اوپر رحمت کو واجب کر دیا, یہ دوسری بات ہے. لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ پر یہ شے واجب ہے, اس لیے کہ اللہ پر کسی شے کا وجوب اس کے اختیار مطلق کی تحدید کر دے گا. ہم یہ جانتے ہیں اللہ عدل کرے گا, لیکن یہ کہ اس پر عدل کرنا واجب نہیں ہے, اس کا اختیار مطلق ہے. وہ ابو جہل کو بخش دے, اس کا اختیار ہے, کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے وہ کسی نیک آدمی کو جہنم میں جھونک دے, اس کا اختیار ہے, اس کی ملکیت ہے. اس کی ملکیت جو ہے اس کے بارے میں اس کا اختیار غیر محدود. تو عدل اللہ پر واجب نہیں ہے. یہ معتزلہ اور اہل تشیع کا مسلک ہے کہ اللہ پر عدل واجب ہے. البتہ اللہ عدل کرے گا, یہ بات دوسری ہے. چنانچہ یہاں بھی تعبیر یہ ہونا چاہیے کہ اللہ العزیز ہے لیکن ساتھ بھی الحکیم بھی. اللہ تعالیٰ کا اقتدار مطلق اس کی حکمت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. حکمت کے تابع کا لفظ جو ہے وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد وہ بات دوسری آیت آ گئی, اس پر تمہید میں گفتگو ہو چکی ہے. یہ گویا کہ اس سورہ مبارکہ میں یہ رنگ بہت نمایاں ہے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اب نوٹ کیجئے, یا ایھا الذین آمنوا, میں نے بہت سے مواقع پر توجہ دلائی ہے. یہ جو الفاظ ہیں یہ در حقیقت مسلمانوں کو خطاب کا ذریعہ ہے, صیغہ خطاب ہے مسلمانوں کے لیے. مسلمان جو قانوناً مسلمان ہے اس کی حیثیتیں متعدد ہو سکتی ہیں حقیقت کے اعتبار سے. قانوناً مسلمان, حقیقتاً منافق. قانوناً مسلمان, حقیقتاً مومن. اور مومن اور منافق کے درمیان تو بہت سا فاصلہ ہوگا, ضعف کے اور کمزوری کے نہ معلوم کتنے مدارج ہوں گے. تو یا ایھا الذین آمنوا سے جب خطاب ہوتا ہے تو مسلمانوں سے بحیثیت مسلمان خطاب ہے.
چنانچہ منافقین سے بھی جو خطاب قرآن مجید میں ہے کہیں بھی یا ایھا الذین نافقوا کے الفاظ نہیں آئے. یا ایھا الکافرون کے الفاظ تو آپ کو مل گئے، لیکن یہ کہ یا ایھا الذین نافقوا یہ انداز خطاب پورے قرآن میں نہیں. منافقین سے بھی جب گفتگو ہوئی ہے تو یا ایھا الذین آمنوا، اس لیے کہ بہرحال ایمان کا وہ دعوے دار تھے، قانوناً مسلمان تھے، زبان سے کلمہ شہادت ادا کرتے تھے، قسمیں کھا کر کہتے تھے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اے نبی، جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں، ہم قسمیں کھاتے ہیں، قسم کھا کر گواہی دیتے ہیں، حلف اٹھانے کو تیار ہیں کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے اور اللہ سے بڑھ کر اور کس کو معلوم ہوگا اے محمد کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ان کا یہ دعویٰ جو ہے کہ یہ آپ کو رسول مانتے ہیں، یہ اپنے دل سے نہیں مانتے، یہ صرف زبان سے مانتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ منافقین سے بھی جو خطاب ہے قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا، چنانچہ سورہ منافقون کے دوسرے رکوع میں خطاب یہی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. تو یہاں بھی نوٹ کر لیجئے کہ اگرچہ یہاں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہاں مخاطب ابو بکر نہیں ہے، عمر نہیں ہے، حمزہ نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اس لیے کہ ان کے ہاں قول و فعل کے تضاد کا کوئی امکان نہیں ہے. یہ سابقون الاولون نہیں ہے، یہ وہ لوگ نہیں ہیں مہاجرون اور انصار میں سے کہ جو لوگ ایمان میں سبقت کرنے والے صادق القول اولئک هم المؤمنون حقا، یہ جو آیا ہے سورہ انفال میں شروع میں بھی آخر میں، بلکہ یہاں اشارہ ہو رہا ہے منافقین کی طرف، روح سکون ان کی جانب ہے. یا اس کو ایکسٹینڈ کریں گے تو جو کمزور ایمان والے لوگ ہیں. ظاہر بات ہے کہ خدا پنج انگوش یکساں نہ کر، نہ ہر زند نفس و نہ ہر مرد مرد. وہاں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو مومن تو تھے سچے، نفاق نہیں تھا، لیکن ایمان کے اندر ابھی وہ رسوخ، وہ پختگی، وہ گہرائی، وہ تمکن اور وہ استحکام ابھی موجود نہیں تھا. لہذا ان سے کبھی کوئی خطا بھی ہو جاتی تھی، کبھی کوئی ایمان کے منافی کسی حرکت کا بھی صدور ہو جاتا تھا، کبھی کسی کمزوری کا اظہار ہو جاتا تھا. تو گویا کہ ضعفاء اور منافقین ہے یہاں پر مخاطب، اگرچہ الفاظ عام ہیں یا ایھا الذین آمنوا. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا تمہیدی مضامین میں کہ ہماری تو عظیم اکثریت اس کی مخاطب ہے. یہاں تو اب شاید کوئی نظر آئے گا جو کہہ سکے کہ وہ واقعتاً جو جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ اولئک هم المؤمنون حقا کے الفاظ اس کے اوپر صحیح جو ہے منطبق ہو سکے. لہذا اس وقت تو امت مسلمہ جو ہے 99.9 ریکرنٹ% کی ہے، وہ در حقیقت اس خطاب میں شامل ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. الفاظ بڑے جامع ہیں. اب کہنے میں دعویٰ بھی ہے، جیسا کہ ابھی سورہ منافقون کی پہلی آیت میں نے آپ کو سنائی اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، یا جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. قول تو ہے، اور ظاہر بات ہے ایک ہمارے ہاں کی زبان جو تھی ہریانہ کی زبان، اس کی ایک کہاوت ہے ہندی لہجے میں کہ تھوتھا چنا باجے گھنا. ویسے بھی عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ خالی برتن زیادہ کھڑکتا ہے. تو جن لوگوں کے دلوں میں ایمان نہیں تھا وہ اپنے ایمانی جذبات کا اظہار بڑے شد و مت سے کرتے تھے، بڑے دعوے. ہر موقع آئے گا تو ثابت ہو جائے گا کہ کون کس درجے جو ہے سرفروشی کرنے والا ہے، بڑھ چڑھ کر جو ہے دعوے کرنا اپنے ایمان کے اور جذبات ایمانی کے. یہ سارے دعوے ان کے ہاں زیادہ تھے. جن کے ہاں وہ گہرائی تھی، وہ تو سکوت جو ہے وہ در حقیقت گہرائی کا غماز ہوتا ہے. کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. جس کے اندر جتنی گہرائی ہوتی ہے اتنی ہی پھر وہ بڑ بولا انداز اس کا نہیں ہوتا، بلکہ اس میں سکوت اور سکون کی کیفیت ہوتی ہے. یہ لوگ وہ تھے کہ جو اپنے ایمانی جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے جوش کا، اپنے جذبات کا. لہذا فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. یہاں لفظ مقت کو سمجھ لیجیے. مقت در حقیقت ناراضگی کی وہ انتہا ہے جس میں بیزاری کا عنصر شامل ہو جائے. اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ناراضگی کا ایک درجہ وہ جس میں آپ کو غصہ آتا ہے، آپ غصے کا اظہار کرتے ہیں. یہ درجہ جو ہے در حقیقت اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو اس شخص سے کوئی توقع اچھی تھی،
آپ توقع کسی اور کام کی کر رہے تھے، اس نے کام کوئی اور کیا ہے۔ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیا کسی کا گلہ کرے کوئی؟ اگر توقع ختم ہو جائے تو اب گلہ نہیں ہوتا، اب شکوہ نہیں ہوتا، لیکن جب تک توقع رہتی ہے گلہ شکوہ اور غصہ اسی پر آتا ہے۔ جس سے کوئی اچھی توقع تھی، جس سے آپ امید رکھتے تھے، اس نے کوئی آپ کی بالکل امید کے برعکس طرز عمل اختیار کیا، غصہ آئے گا۔ لیکن اس غصے کے بعد کی ایک کیفیت ہوتی ہے جس کو آپ کہیں گے بیزاری شدید۔ آدمی تذکرہ بھی پسند نہیں کرتا، اس کی طرف رخ کرنا پسند نہیں کرتا، اس سے خطاب کرنا اسے گوارا نہیں ہوتا۔ یہ بیزاری جو ہے یہ لفظ مقت ہے۔ قرآن مجید میں جو لفظ آیا ہے، دو جگہ پر جو اس کا استعمال ہے، اس کے حوالے سے اس لفظ کی جو اصل کیفیت ہے، جس کی روح ہے، اس پر روشنی پڑتی ہے۔ عرب میں ایک بہت ہی گھناؤنا رواج تھا، کیونکہ فرض کیجئے کوئی شخص فوت ہوا ہے، اس کی 5-6 بیویاں تھیں، اب بیٹا فرض کیجئے ایک ہے یا دو ہے، وہ کسی ایک ہی بیوی سے ہے، وہ باقی جو ہے مائیں اس کی سوتیلی، وہ ان سے نکاح کر لیتے تھے یا بغیر نکاح وہ اپنے گھر میں ڈال لیتے تھے۔ یہ بڑا گھناؤنا ان کا طرز فعل تھا، طرز عمل تھا کہ باپ کی منکوحہ خاتون کو، عورت کو وہ اپنی بیوی بنا لے اور اپنے حرم میں ڈال لے یا اس کے ساتھ نکاح کر لے۔ اس کو نکاح مقت کہتے تھے۔ بہرحال فطرت انسانی یہ بات کرتی ہے، تو وہ بھی کہتے تھے، رواج تو تھا ان کے ہاں، لیکن نکاح مقت سے بڑا برا گھناؤنا نکاح ہے یہ۔ قرآن مجید میں بھی یہ لفظ آیا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 22 میں، جہاں فرمایا گیا کہ مت نکاح کرو ان سے جن سے کہ تمہارے باپوں نے نکاح کیا تھا، اور اس کے بعد فرمایا انہ کان فاحشۃ و مقتا وساء سبیلا۔ یہ تو بڑی ہی بے حیائی کی بات ہے، بڑی بیزاری کی، بلکہ یہاں پر لفظی ترجمہ اس کا گھناؤنا پن کیا جائے، بڑی گھناؤنی بات ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ دوسرا یہ مقام جو سورہ الغافر میں آیا ہے، یا سورہ مومن بھی اس کا نام ہے، سورہ غافر بھی نام ہے، اس میں جب جہنم میں لوگ جو عذاب میں مبتلا ہوں گے اور وہ فریادیں کریں گے، نالہ و شیون کریں گے، اس وقت جو ان کی کیفیت ہوگی کہ وہ اپنے وجود سے بیزار ہوں گے۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ اب ایک موت نہ مانگو، اب ودو صبوراً کثیرا، اس لیے کہ موت تو اب آئے گی نہیں، اب تو یہ کہ ہر لمحہ موت تمہیں مانگنی پڑے گی، اور موت آئے گی لیکن مرو گے نہیں۔ وما ہوا بمیت، موت ہر طرف سے آتی نظر آئے گی لیکن موت نہیں آئے گی۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا۔ اس وقت جو ان لوگوں کی کیفیت ہوگی تو ان سے کہا جائے گا ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اکبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون۔ فرشتے ان سے کہیں گے کہ آج جو تمہیں بیزاری ہو رہی ہے اپنے وجود سے، اللہ کی بیزاری اس سے بھی بڑھ کر تھی اس وقت جب کہ تمہیں ایمان کی طرف بلایا جا رہا تھا اور تم کفر کی روش اختیار کر رہے تھے۔ یہ آج جو تمہیں بیزاری اپنے آپ سے ہو رہی ہے، اکبر من مقتکم انفسکم، اللہ کی اس وقت کی بیزاری جبکہ اللہ کا ایک بندہ تمہیں ایمان کی دعوت دے رہا تھا، لیکن تم بجائے اس کے کہ اس کی دعوت پر لبیک کہو، ایمان لاؤ، اپنے باطن کو ایمان، نور ایمان سے منور کرو، تم کفر اور ضلالت اور گمراہی کے اندھیروں کی طرف دوڑ رہے تھے، تو اللہ کی بیزاری اس وقت جو تم سے تھی وہ اس بیزاری سے کہیں بڑھ کر ہے کہ جو آج بیزاری تمہیں اپنے وجود سے ہو رہی ہے۔ وہ لفظ جو یہاں استعمال ہوا ہے کبورا مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اب اس سے زیادہ ایمفیسس، اس سے زیادہ تاکید، اس سے زیادہ زجر، اس سے زیادہ جھنجھوڑنے کا انداز ممکن نہیں کہ بڑے بڑے دعوے ہوں، قول بڑے اونچے ہوں، عمل جو ہے اس کے برعکس ہو۔ کبورا مقتا عند اللہ، یہ نہ سمجھو کہ تمہیں اپنے دعوی اور بڑے بڑے جو بھی تمہارے بول ہیں ان سے اللہ کے ہاں کچھ مل جائے گا، کوئی کریڈٹ تمہیں حاصل ہو جائے گا، بلکہ ڈسکریڈٹ ہے، اللہ کے غصے کو بھڑکانے والی ہے یہ بات، اس کے اندر بیزاری کی کیفیت پیدا کرنے والی ہے یہ بات کہ تم کہو وہ جو کچھ کہ تم کر نہیں رہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بیماری سے محفوظ رکھے۔ اب اس کے بعد چوتھی آیت میں وہ بات میں ایک معیار کے طور پر سامنے لے آئی گئی، اگر اللہ پر ایمان ہے، اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، عشق رسول کا دعویٰ ہے، تو جان لو کہ اللہ کے ہاں کون محبوب ہے، کون پسندیدہ ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ یہ وہ انداز ہے، علامہ اقبال نے بہت سے اسالیب جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ قرآن حکیم سے مستعار لیے ہیں، اور ان کے کلام میں جو ایک تاثیر ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ایک حصہ اس کا بھی داخل ہے کہ قرآن مجید کے اسالیب کو انہوں نے اپنے کلام میں جذب کر لیا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ
مسلمانوں کے لیے وہ اسلوب جو ہے وہ بہت زیادہ ان کو حرکت میں لانے والا اور موو کرنے والا ہے۔ وہ شعر ذرا یاد کیجئے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ معیار ہے جو معین کر دیا گیا۔ یہ جو غالب نے کہا ہے کہ جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں، اچھی طرح سوچ سمجھ کر دعویٰ ایمان کا کرو، اچھی طرح سوچ سمجھ کر اس وادی میں قدم رکھو۔ یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے کان کھول کر تمہیں بتا دینا چاہتا ہے کہ اس کے ہاں معیار کیا ہے، اسے کون مطلوب ہے، اسے کون بندے محبوب ہے، اسے کن سے محبت ہے، اس نے اپنا معیار معین کر دیا۔ جیسے کہ قرآن مجید نے بالکل آغاز میں مدنی دور کے آغاز میں کہہ دیا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ کان کھول کر سن لو، جس وادی میں تم قدم رکھ رہے ہو اس میں قدم قدم پر امتحان آئیں گے، ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے، بھوک سے، فقر و فاقہ سے، نقصانات سے، جانی و مالی جو ہے نقصانات سے، طرح طرح کے امتحانات آئیں گے۔ اسی طریقے سے یہاں بھی ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ کو تو محبوب اپنے وہ بندے ہیں۔ اب یہاں پر بھی در حقیقت اس میں ایک معیار معین ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں جو بھی تصورات ہیں، جو دین نے مذہب کی شکل اختیار کی، سارا زور عبادات پر آیا۔ عبادات میں فرائض جو ہیں وہ تو بہت ہی یوں سمجھیے کہ ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہی، اصل تو اہمیت نوافل کی ہو گئی۔ نوافل کے انبار کے انبار اور ذکر کے اور جو بھی جو شغل ہے مختلف ان کا جو ہے ایک لمبا طومار ہے، اور اس مقام کو سمجھا جاتا ہے بلند ترین مقام، سب سے اونچا مقام، مقام محبوبیت۔ قرآن نے بالکل برعکس معیار دیا۔ محبوب اللہ کا کون ہے؟ وہ کہ جو جان ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کے دین کے لیے میدان میں آ جائے، یہ ہے محبوبیت کا مقام۔ باقی جو اور چیزیں ہیں جیسے کہ بہرحال یعنی اللہ کے نیک بندوں سے کرامات کا ظہور بھی ہوتا ہے، لیکن یہ کرامات جو ہے وہ معیار نہیں ہے۔ اصل یہ شے نہیں ہے کہ جس کے حصول کے لیے انسان لگے اور اس کو اپنا مطلوب و مقصود بنائے۔ اصل شے کیا ہے جس کو کہ ہدف کے طور پر سامنے رکھے آدمی۔ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے، کوئی اپنے سامنے جو ہے وہ آخری منزل رکھتا ہے، وہاں پہنچنا چاہتا ہے۔ تو اس منزل کو معین کر لیجئے کہ اصل میں اسلام جس راستے پر آپ کو چلانا چاہتا ہے، قرآن جس راستے کی دعوت دے رہا ہے، اس کا بلند ترین مقام یہ ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ چاہے اب اسلام کے دشمن جو ہے انہی آیات کو ایکسپلائٹ کیا گیا ہے دنیا میں۔ چنانچہ گلیڈسٹون جو کہ برطانیہ کا وزیر اعظم تھا، اس نے اپنے پارلیمنٹ میں قرآن مجید لہرا کر کہا تھا جب تک یہ کتاب دنیا میں ہے امن قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ تو قتال اور جنگ اس کے لیے ترغیب دیتی رہتی ہے، یہ کتاب جو ہے یہ تو دنیا کے اندر خوریزی برقرار رکھے گی۔ کچھ ہی عرصہ ہوا ہے کلکتے کی بھی ایک ریٹ جو ہے وہ داخل کی گئی تھی کلکتہ ہائی کورٹ میں کہ اس کتاب کو بین کیا جائے، قرآن مجید کو بین کیا جائے ہندوستان میں، اس لیے کہ یہ تو خوریزی کی تلقین کرتی ہے، یہ تو خون بہانے کو جو ہے ایک اعلیٰ ورچو قرار دیتی ہے۔ تو بہرحال اس میں جو بھی ان کے مغالطے ہیں ان کو رفع کرنا اپنی جگہ پر ایک ضرورت ہے کہ یہ جہاد کا ایک بیس کیا ہے، جہاد کا اصل جو ہے مفہوم کیا ہے، قتال کس مرحلے پر جا کر اس کی اجازت ہے اور قتال کی شرائط کیا ہے۔ جیسے کہ کل بھی میں نے جمعے میں بیان کیا کہ آج کل جو ہمارے ہاں ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہے اس کو جہاد فی سبیل اللہ کا نام دے کر در حقیقت جہاد کی مقدس اصطلاح کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ اس وقت دنیا میں ہم خود اپنے طرز عمل کی وجہ سے ان اصطلاحات کی بدنامی کا ذریعہ بن گئے۔ جہاد جب قتال میں بدلتا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ میں مکمل تقریر کر چکا ہوں جہاد کے مراحل پر کہ 9 منزلیں ہیں جو میں نے گن کر بتائی ہیں کہ جس میں 9ویں منزل پر جا کر جہاد قتال بنتا ہے، لیکن یہ کہ ہم نے وہ باقی ساری منازل جو ہیں وہ تو ذہنوں سے اوجھل، نہ نفس کے خلاف جہاد ہے، نہ اپنی جان اور مال کو کھپانا ہے دعوت و تبلیغ کے لیے اور لوگوں پر حجت قائم کرنے کے لیے۔ یہ تمام مراحل طے کیے بغیر بس ہاتھ میں کلاشنکوف لیجئے یا کچھ اور ہتھیار لیجئے اور اللہ کی راہ میں آپ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو جہاد کو اور قتال فی سبیل اللہ کے اصطلاحات کو بدنام کرنے کا ذریعہ بن گئی۔ لیکن یہ کہ ان تمام مراحل سے ہو کر، ان تمام منزلوں سے گزر کر جب جہاد قتال کی شکل اختیار کرتا ہے
تو وہ قتال نوع انسانی کے لیے موجب رحمت ہے، اسی سے در حقیقت اصل سعادت جو ہے انسان کو حاصل ہوتی ہے، اخروی سعادت بھی، اور دنیا میں خیر اور برکت اور امن اور سکون اور عدل اور انصاف اور قسط پر مبنی نظام اس کو قائم ہوتا ہے اس قتال کے ذریعے۔ بہرحال یہاں اس سورہ مبارکہ میں اس کو پہلے قدم پر رکھ کر گویا کہ منزل معین کر دی، جس کو اس راستے پر آنا ہے اس آخری منزل کو دیکھ لیں، ادھر پیش قدمی کرنی ہے، جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں، اگر اپنی جان عزیز ہے تو پھر یہ ہے کہ اس راستے پر آپ پہلا ہی قدم نہ رکھیے، اس لیے کہ حبس اعمال ہو جائے گا۔ ایک آدمی چلتا ہے، کچھ محنت کرتا ہے، کوئی مشقت کرتا ہے، کچھ اپنا وقت لگا رہا ہے، کچھ بال کھپا رہا ہے، اس منزل پر آ کر اور پیٹھ دکھا دیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے سورہ انفال میں صاف کہہ دیا گیا ہے جو لوگ میدان جنگ سے پیٹھ دکھا دیں گے، دو استثناءات ہیں، متحیزا اور متحرفا لقتال، اگر تو جنگ کے مرحلہ شروع ہونے کے بعد کوئی جنگی حکمت عملی کی وجہ سے پسپائی ہو رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ آدمی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا ہے، لیکن اسٹریٹجی کا تقاضا ہے، وہ صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ ذرا پیچھے ہٹنا، جسے آرڈرلی ریٹریٹ کہا جاتا ہے، پسپائی ہو لیکن باضابطہ ہو، نظم کے تحت ہو، ڈسپلن کے تحت ہو، ایک فیصلے کے تحت ہو، یا یہ ہے کہ کسی اور لشکر کے ساتھ جا کر ملنا ہے متحیزاً، تو ان دو صورتوں کے سوا اگر صرف جان بچانے کے لیے پیٹھ دکھا دی تو جو کچھ اب تک کیا کرایا تھا سب حبس ہو جائے اور خلود فی النار جو ہے اس کی وعید آئی۔ اس لیے پہلے ہی قدم پر بات کو کھول دیا گیا کہ جہاد کا ذکر بعد میں آئے گا، آخری منزل کو یہاں تمہیدی حصے میں یہ 4 آیتیں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ در حقیقت تمہید بن رہی ہے جہاد اور قتال کی جو اصل دعوت آنی ہے بعد میں اس کے لیے۔ تو یہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم، آسمان اور زمین کی ہر شے اللہ کی تسبیح و تحمید میں لگی ہوئی ہے، وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا، اسے کسی کی احتیاج نہیں ہے، وہ غنی ہے، مستغنی ہے۔ جسے جہاد کرنا ہو، یہ سورہ عنکبوت میں آیت آئے گی، جو اگلا حصہ ہے 5واں حصہ، اس کا پہلا سبق جو ہے وہ سورہ عنکبوت کا پہلا رکوع ہے، وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ جو کوئی بھی جہاد کرتا ہے ہمارے راستے میں وہ سمجھ لے وہ اپنے لیے کر رہا ہے، اپنے بھلے کے لیے، اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے، ہم پر وہ کوئی احسان نہیں کر رہا، اللہ تو غنی ہے، اللہ کو کوئی احتیاج نہیں ہے، ان اللہ لغنی عن العالمین۔ بہرحال اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو قول اور عمل کا تضاد ہے یہ نہایت اللہ کے غضب کو بھڑکانے والا ہے۔ ایمان کا دعویٰ اور ایمان کے مقتضیات، ایمان کے تقاضوں سے پہلوتے ہی یہ در حقیقت آخرت میں کسی اجر و ثواب کا ذریعہ نہیں بنے گا بلکہ عذاب کا اور گرفت کا ذریعہ بن جائے گا۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ کو تو محبت اپنے ان بندوں سے ہے کہ جو جنگ کرتے ہیں ایسی صفیں باندھ کر، بنیان مرصوص، یہ راس فاد کا مادہ آتا ہے کسی شے کو دوسری شے کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جوڑ دینے کے لیے، اور رساس شیشے کو بھی کہتے ہیں۔ ویسے تو اصل میں بنیان عمارت کو کہتے ہیں، صرف ایک دیوار کو نہیں کہتے، عمارت، اور عمارت میں آپ کو معلوم ہے کہ ایسے بنایا جاتا ہے کہ اینٹیں ایک دوسرے کو پوری طرح پکڑ لیں، ایک اینٹ کے اوپر دوسری اینٹ نہیں رکھی جاتی، آلٹرنیٹ کرتے ہیں تاکہ آپس کے اندر یہ پوری طریقے پر پیوست ہو جائیں۔ پھر یہ کہ دیواریں جو ہے اس طرح آپس میں جڑی ہوئی ہو کہ چھت پھر ان کے اوپر جو ہے قائم ہو۔ اس اعتبار سے مضبوط عمارت جو ایک دوسرے کے لیے اس کے مختلف حصے جو ہے یشد بعضہ بعضا جو آیا ہے حدیث کے اندر کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کے لیے موجب تقویت بن رہا ہو، ایک حصہ دوسرے حصے کے لیے سہارا بن رہا ہو۔ ایک حصہ، اب دیوار اگر صرف اکیلی کھڑی ہے تو اس کے گرنے کا زیادہ اندیشہ ہے، دوسری دیوار نے آ کر در حقیقت ایک اعتبار سے اسے سہارا دیا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ خود بھی اپنی جگہ پر مستحکم ہو گئی۔ لیکن ہمارے عام محاورے میں جو ترجمہ اس کا ہوتا ہے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار، جس کا ایک نقشہ سورہ کہف میں موجود ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے جو سد بنائی تھی، جس کو عام طور پر ابھی تک سد سکندری کہا جاتا رہا، اس لیے کہ تاریخ کا ہمارا مطالعہ اور معلومات اتنی محدود تھی اور ناقص تھی کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا ذوالقرنین کا انطباق کس پر کیا جائے۔ ایک بہت بڑا فاتح جو ہے وہ صرف سکندر اعظم معروف تھا، لہذا اس کو وہ سد سکندری بھی کہا گیا، اور ذوالقرنین جو ہے ان کو سکندر اعظم سے تعبیر کیا گیا۔
یہ اس صدی میں جو کھدائیاں ہوئی ہیں ایران میں، اور پھر ذوالقرنین کی شخصیت جو ہے نکھر کر سامنے آئی ہے کہ یہ خورس یا سائرس، یہ در حقیقت ایران کا وہ شہنشاہ تھا جس نے دو مملکتوں کو جوڑ کر ایران کی مملکت قائم کی تھی۔ میڈیا اور پارس دو علیحدہ علیحدہ ملک تھے، ان دونوں کو جمع کیا اور ایران کی عظمت کے دور کا آغاز اسی سے ہوا۔ اسی لیے اس نے اپنے تاج میں دو سینگ لگا لیے تھے، ذوالقرنین دو سینگوں والا، جس نے کہ دو ملکوں کو متحد کر کے ایک سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ یہ ہے ذوالقرنین۔ تو انہوں نے جو یاجوج و ماجوج کے لیے جو صد تعبیر کی تھی، سورہ کہف کے اندر اس کا ذکر ہے آخری حصے میں، اس میں آتا ہے کہ انہوں نے حکم دیا تھا آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرہ۔ یہ یوں سمجھیے کہ اس دور کا یہ ایک انجینئرنگ جو ہے اس کا ایک بہت بڑا کمال ہوگا جو انہوں نے کیا ہے کہ لوہے کے تختے جو ہیں جوڑے گئے، برابر برابر رکھے گئے، پھر ان کے نیچے آگ دہکائی گئی، جبکہ وہ سرخ ہو گئے، آگ بن گئے خود، تو اب اس کے اندر جو درمیان میں رکھنے تھے ان کو پر کیا گیا ہے پگھلے ہوئے تانبے سے، آتونی افرغ علیہ قطرہ۔ تو یہ گویا کہ ری انفورس کانکریٹ کا جو تصور آج دنیا میں موجود ہے کہ سیمنٹ ہے اور بجری ہے اور پھر درمیان میں وہ سلاخیں جو ہیں وہ لوہے کی رکھی ہوئی ہیں، تو اس سے بھی کہیں زیادہ مضبوط وہ سب تھی جو انہوں نے تعبیر کی تھی۔ وہ تصور ہے جس کے تحت ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ یہ قتال بھی ایسے ہو جیسے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار، جیسے کہ وہ سد سکندری کا تصور ہے جو سورہ کہف میں ہے، کوئی پیچھے نہ ہٹے، کوئی پشت نہ دکھائے، اس لیے کہ صف جو ہوتی ہے جنگ کے اندر، آج کل تو صفیں خیر اس طرح کی نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ جبکہ دو بدو جنگ کے مراحل ہوتے تھے، اصل اس میں تو صف جو ہے اس کا قائم رہنا بہت اہم ہوتا تھا، رکھنا نہ پڑ جائے، اس لیے کہ اگر صف کو کاٹ دیا ہے غنیم نے دشمن نے تو پھر یہ ہے کہ پسپائی کا اندیشہ ہے۔ تو سیسا پلائی ہوئی دیوار، جمے رہے ڈٹے رہے، جان دینے کے لیے آمادہ ہوں لیکن پشت دکھا کر جان بچا کر بھاگنے کا خیال نہ آئے، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اس طور سے اپنی جانیں دینے کو تیار ہوں، سن لو کہ اللہ کو تو وہ پسند ہے۔ وہی پھر دو اشعار میں آپ کو دوبارہ سنا رہا ہوں، مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر، ز نوری سجدہ می خواہی ز خاکی دیش ازاں خواہی، چنا خود را نگہ داری کہ بائی بے نیازی تھا۔ اللہ بے نیاز ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی، غنی ہے، اپنی تمام بے نیازیوں کے باوجود شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں خالی، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، اللہ کی راہ میں جہاد کا عزم کرے مصمم، اور پھر یہ کہ یہ ارادہ دل میں رکھے، اس لیے کہ ایک حدیث نبوی جو ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا جس مسلمان کی موت واقع ہوئی اس حال میں کہ نہ اس نے کبھی اللہ کی راہ میں جنگ کی، نہ اس کی آرزو دل میں رکھی، تو اس کی موت ایک قسم کے نفاق پر ہوئی، فقد مات علی شعبۃ من النفاق۔ ظاہر بات ہے جنگ ہر وقت نہیں ہوتی، بہت سے صحابہ جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا اس سے پہلے کہ وہ مرحلہ حضور کی سیرت میں قتال فی سبیل اللہ کا شروع ہوتا، لیکن دل میں اس کی آرزو کا ہونا یہ ایمان کی شرط لازم ہے۔ اگر یہ آرزو نہیں ہے تو گویا کہ وہ ایمان حقیقی نہیں ہے، پھر وہ ظاہری ایمان ہے، وہ قانونی ایمان ہے، وہ صرف اقرار باللسان والا ایمان ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس شخص کی موت فقد مات علی شعبۃ من النفاق، اور اسی میں ایڈ کر لیجئے خود حضور نے جو اظہار فرمایا اپنی آرزو اور تمنا کا، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ، میری بڑی شدید خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر ایک مرتبہ مجھے اللہ کی راہ میں قتل ہونے کی لذت حاصل ہو، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں قتل کیا جاؤں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو اور تمنا ہے۔ تو جس شخص کو بھی کسی درجے میں بھی نسبت ہوگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ممکن نہیں ہے کہ اس کا سینہ اس آرزو سے خالی ہو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات۔